بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس اموالہم تکثرا، جو شخص لوگوں سے ان کا مال مانگے اپنا مال بڑھانے کے لیے، فإنما يسأل جمرا، تو بے شک وہ جہنم کی آگ کے انگارے مانگ رہا ہے. فلیستقل اب لیستکثر، چاہے تو تھوڑے مانگ لے چاہے تو زیادہ مانگ لے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، کہ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. عن زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَكَفُّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ، کہ تم میں سے کسی شخص کا اپنی رسی لے کر کے جانا، پھر اس کے بعد اس کو لکڑیوں کے ساتھ باندھ کر لکڑیوں کا گٹھر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لانا، پھر اس کو بیچ کر پیسہ کمانا، کہ پھر اس کے ذریعے سے اللہ اس کے مقام کو، اس کی عزت کو باقی رکھیں، کفایت کریں. وہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے مانگے، کہ لوگ یا تو دیں گے یا تو اس کو منع کر دیں گے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. آج کے درس حدیث میں یہ 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں. تینوں حدیثوں میں بنیادی طور پر یہی بات بتلائی گئی ہے کہ لوگوں سے مانگنے کی عادت نہ بنائیں. اللہ نے صحت دی ہے، جسم کے اندر طاقت و قوت دی ہے، تو محنت کرے کمائے اور کما کر کے خود کھائے اور اپنے گھر والوں کو کھلائے، بجائے لوگوں سے مانگنے کے. مانگنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ کی بات ہے. اس گناہ کو اور اس کی خرابی کو بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ طریقے سے کئی مرتبہ بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان میں سے یہ 3 حدیثیں ہیں جو آج پڑھی گئی ہیں. پہلی حدیث میں کہا کہ جو شخص لوگوں سے اس لیے مانگ رہا ہے تاکہ اپنے پاس پیسہ جمع کرے، اپنے پاس زیادتی کرے، مانگ کر اپنا پیسہ بنائے، اس نیت سے مانگ رہا ہے، تو فرمایا یہ جہنم کی آگ کے انگارے مانگ رہا ہے. تھوڑے مانگ لے تو بھی عذاب، زیادہ مانگ لے تو بھی عذاب، وہ عذاب میں مبتلا رہے گا. اس لیے تھوڑا مانگا یا زیادہ میں تھوڑا مانگ رہا ہوں، میں زیادہ مانگ رہا نہیں، جو مانگ رہا ہے وہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں. یہ بات بتلائی پہلی حدیث کے اندر. پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ لوگوں سے مانگنے والا شخص مانگتے عادت بنا لیتا ہے مانگنے کی، تو ایسا شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. اب اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، یہ کیوں مطلب گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ واقعاتاً اس کے چہرے پر گوشت ہوگا ہی نہیں، صرف چہرے کی جگہ ہڈیاں ہوں گی، بس گوشت بالکل بھی نہیں ہوگا واقعاتاً. ایک مطلب اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوگا تو گوشت کا ٹکڑا، مگر بتانا مقصد یہاں پر یہ ہے
گوشت ہوگا چہرے پر، مگر وہ لوگوں میں بے وقار ہوگا، بے حیثیت ہوگا، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا، اس وقت میں ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ آئے گا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ چہرہ تو ہوگا، گوشت بھی ہوگا، مگر کہیں کہیں گوشت کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، اس کی بے حیثیتی کو بتلانے کے لیے۔ یہ سب مطلب ہے اس کے کہ چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا یا گوشت نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کیوں ہوگا اس کے ساتھ میں کہ اگر گوشت بالکل بھی نہ ہو یا جگہ جگہ سے گوشت نہ ہو، ایسا کیوں ہوگا اس کے ساتھ میں؟ تو اس کی دو وجہ ہوگی۔ ایک یہ، وہ جو دنیا میں حرکت کرتا تھا مانگنے کی، اس کی سزا کے طور پہ یہی سزا ہوگی اس کی، کیونکہ کوئی بھی بندہ مانگتا ہے تو اپنا فیس دکھا کر ہی مانگتا ہے، اوپن رہتا ہے فیس، اور زبان سے کہہ کے مانگتا ہے، یا اپنا چہرہ بنا بنا کے لوگوں کے سامنے اپنے چہرے سے اپنے حالات ظاہر کر کے مانگتا ہے، تو اللہ اس کا عذاب چہرے پر ڈالیں گے کہ چہرے پر سے گوشت ختم کر دیں گے، تو یہ اس کے لیے سزا کے طور پہ ہوگا۔ یا پھر اس لیے ہوگا، سزا تو ہے ہی، اس لیے بھی تاکہ اتنے لاکھوں کروڑوں کے مجموعوں میں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے پیسہ مانگنے کی عادت بنایا کرتے تھے، علامت کے طور پر۔ یہ دوسری حدیث میں بتلایا گیا ہے۔ پھر تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص محنت کرے، محنت کرنے کا طریقہ بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی رسی، اپنی کلہاڑی لے کر کے جاؤ، لکڑیوں کا گٹھر کاٹو اور اس کو باندھو، باندھ کے اپنی پیٹھ پر لاد کر کے لاؤ اور بازار میں بیچو، بیچ کر جو تھوڑا بہت بھی پیسہ مل جائے اس کے ذریعے سے تمہاری عزت باقی رہے، اللہ تمہاری عزت کو باقی رکھیں، ایسا کر لینا بہتر ہے اس طریقے سے کہ لوگوں کے پاس جا جا کے مانگ رہے، پھر لوگ یا تو دیتے یا تو نہیں دیتے، دیے تو دیے، نہیں دیے تو نہیں دیے، دیے تو وہ ذلت، وہ رسوائی جو عذابات ذکر کیے گئے، نہیں دیے تو فوراً ذلت، فوراً رسوائی۔ اس لیے فرمایا لوگوں سے امید باندھنے کے بجائے محنت کرو، اللہ تعالیٰ کچھ تو دیں گے، کچھ تو ملے گا، برکت تو آئے گی، تھوڑا ملے گا لیکن میرا ہے، میں نے کمایا ہوا ہے، میری اپنی محنت ہے، اتنا تو اس کو اپنا وقار باقی رکھنے کا ایک موقع ملے گا، یہ سمجھانا مقصد ہے۔ الغرض تو آج کے درس حدیث میں جو تینوں حدیثوں میں بات بتلائی گئی ہے، لوگوں سے امیدیں نہ باندھے، لوگوں سے سوال کرنے کی عادت نہ بنائیں، یہ ذلت و رسوائی کی چیز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو ذلت و رسوائی ہے ہی، اور آخرت میں عذاب کا بھی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں سے اپیل کر رہا ہے، لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ فلاں آدمی ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کر دیجئے، جس کے بارے میں مدد کی اپیل کر رہا ہے وہ واقعتاً ضرورت مند ہے، یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے تیسرے کی مدد کرنے کے لیے، یہ اپیل کرنا یہ مانگنے میں نہیں آتا ہے، یہ اس عذاب کے اندر نہیں آئے گا۔ اسی طرح کوئی شخص اچھا حیثیت والا ہے، کماتا بھی ہے، لیکن اچانک سے کوئی ضرورت پیش آ گئی اور وہ لوگوں سے قرضہ مانگ رہا ہے یہ کہہ کر کہ میں بعد میں ادا کروں گا، اور واقعتاً ادا کرنے کی نیت بھی ہے، تو یہ بھی مانگنے کے ذلت و رسوائی والے اس عذاب کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ قرضہ وغیرہ لینا، یا کسی شخص نے قرضہ دیا، کسی کو قرضہ دے دیا، وہ بندہ قرضہ ادا کرنا ہے، انہیں قرضہ ادا نہیں کر رہا، تو جس نے قرضہ دیا تھا وہ اس سے اپنا قرضہ مانگ رہا، انہیں بول رہا میرا قرضہ دیو، تو یہ اپنا ہی قرضہ واپس مانگنا یہ بھی اس مانگنے والی ذلت و رسوائی کے اندر داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی شخص محنت کرتا ہے، کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مہینہ مہینہ اس کو اجرت ملنا ہے، نہیں مل رہی اجرت اس کو، اب انہیں اپنے پیسے مانگ رہا، مالک سے اپنے پیسے مانگ رہا، انہیں اپنا حق مانگ رہا، تو اپنا حق مانگنا وہ بھی لوگوں سے مانگنے والے یہ ذلت و رسوائی والی چیز کے اندر نہیں آئے گا، بات سمجھ لینا۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو بس ایسے ہی لوگوں سے مانگنے کی عادت بنا لیں، نہ واپس کرنے کی نیت ہے، نہ اپنی محنت ہے، نہ قرضہ ہے، نہ اپنا قرضہ واپس لینا ہے، بس مانگیں گے اپنا پیٹ بھریں گے، ایسا مانگنے کی عادت بناتے ہیں، ان کے لیے یہ سارے عذابات ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ محنت کریں، کمائیں، خود کھائیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، لوگوں سے امیدیں باندھ کر لوگوں سے نہ مانگیں، اللہ کی طرف امید رکھیں، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی محنت ہوگی تو اس کی تھوڑی سی بھی محنت میں برکت دے دیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو ایسی ذلت و رسوائی والے اعمال سے بچ کر خود اپنی عزت کو بچانے اور اللہ کے ہاں مقام کو بلند کرنے کے لیے محنت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے اس کے بدلے میں
برکت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.